السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا پچھلے سبق کے اندر۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، الصیام روزہ رکھنا۔ الصیام یہ مصدر ہے، یہ صومن کی جمع نہیں ہے، کیونکہ صومن بھی بذات خود مصدر ہے، اور صوم ہو یا صیام ہو، اس کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام سے رک جانا، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا کلام ہو یا چلنا پھرنا ہو، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسان رک جائے اس کو کہتے ہیں صوم۔ اور اسی طرح جو رکی ہوئی ہوا ہوتی ہے اس کو بھی صوم کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر الصیام یہ ان 5 فرائض کے اندر داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں روزے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بندہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ جماع کرے، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، لیکن یہ کس نیت سے ہو؟ روزے کی نیت سے ہو، تو اس کو الصوم کہتے ہیں۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسے، کما جیسے، کتبہ لکھ دیا گیا، کما جیسے، کتبہ لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اور قبل سے مراد کیا ہے؟ جو تم سے پہلے تھے، اس سے مراد یہود و نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچو، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین، جس طرح یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اب ہم سے پہلے سے مراد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں یا یہود و نصارہ، سب اس کے اندر مراد ہیں۔ روزے کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور جو موجودہ شکل ہے روزے کی جو ہم رکھتے ہیں، یہ بتدریج روزے کی شکل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش جو ہیں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اور پھر یہ جو عاشورہ کا روزہ تھا، 10 محرم کا روزہ تھا، یہ ترک ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، تو اسی طرح صحابہ پھر جو چاہتے رکھ لیتے اور جو چاہتے نہ رکھتے۔ تو پھر اس کے بعد مکمل طور پر، یعنی کہ جب 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کے اندر روزے کی حکمت بیان کی ہے، روزے کی حکمت بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بچانا چاہتے ہیں۔ صرف انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے کہ انسان بھوک برداشت کرے، انسان پیاس برداشت کرے، یہ مقصود نہیں ہے روزے کا۔ روزے کا اصل میں مقصود کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہو، اس کے اندر بچنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اور کیونکہ جو شخص
اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں سے بچے گا تو کیا وہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے حرام سے نہیں بچ سکتا؟ وہ حرام سے بھی بچے گا۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ان حرام چیزوں سے بچنا انسان کے لیے لازم ہے، اور اسی طرح یہ روزہ گناہوں سے بچنے اور بچنے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال ہے، وہ کس سے؟ گناہوں سے اور آگ سے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا چھوڑنا مقصود نہیں، اصل میں کیا ہے کہ انسان جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ تو جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ روزہ رکھ کر دھوکہ دیتا ہے، جو بندہ روزہ رکھ کر سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی نافرمانی سے نہیں بچاتا، تو بچاؤ کیا اس کو روزے کا اجر ملے گا؟ اس کے روزے نے کوئی فائدہ اس کو دیا؟ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، کس سے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور تقوی کے بے شمار فوائد قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، اور باقاعدہ علماء نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ایامن، چند دن، ایامن چند دنوں میں، معدودات جو گنے ہوئے ہیں، ایام معدودات گنے ہوئے چند ایام میں، یعنی یہ روزہ جو رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ سال میں آپ جس بھی دن چاہے رکھ لیں یا جس مہینے بھی چاہے رکھ لیں، اس سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، وہ نفلی روزے کہلا لیں گے جو رمضان المبارک کے علاوہ ہم رکھتے ہیں، وہ چاہے سوموار کا ہو، چاہے وہ پھر جمعرات کا ہو، چاہے ہر مہینے آپ 3 روزے رکھتے ہوں، یا پھر جو مخصوص ایام کے روزے آ جاتے ہیں وہ نفلی روزے کہلاتے ہیں، وہ فرضی نہیں۔ فرضیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے جو روزے تم پر فرض کیے ہیں یہ پورے سال کے روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ ایامن چند دنوں میں، ایامن چند دنوں میں، معدودات جو گنے ہوئے ہیں۔ وہ گنے ہوئے سے کیا مراد ہے کہ وہ 29 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مہینہ 29 اور 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ مہینہ نہیں ہوتا اور اس سے کم بھی نہیں ہوتا۔ فمن کانا، فمن پس جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفرن یا سفر میں، او یا علی سفرن سفر میں موجود ہو، سفر پر موجود ہو، فعدتن پس گنتی پوری کرنا ہے، فعدتن پس گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخرى دوسرے دنوں میں، من ایام اخرى دوسرے دنوں میں۔ فمن کان پس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا علا پر، سفرن سفر یعنی سفر پر، فعدتن پس گنتی پوری کرنا ہے، من معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، ایام معنی کیا ہوتا ہے؟ دن، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے یومن کی، ایام دنوں، اور اخرى دوسرے، یعنی من ایام اخرى دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو، یطیقونہ یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ فمن پس جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، تطوع خوشی سے کرے، خیرن بہتر ہے، فہو پس وہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ فمن پس جو شخص، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھلائی، کوئی نیکی، فہو پس وہ،
خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے، وَأَن اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، وَأَن اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے۔ اس آیت پر اب ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر کیا بات بیان فرمائی تھی کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیے تم پر، روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ اب وہ روزے جو فرض ہوئے وہ کیا تھے؟ ایام معدودات، وہ چند دنوں ہیں جو گنے ہوئے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے، اس بندے کو اجازت دے دی کہ جو بندہ بیمار ہو، جو بندہ بیمار ہو یا پھر وہ بندہ سفر پر موجود ہو، تو اس شخص کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور باقی جو سال کے اندر جو 11 مہینے ہیں ان میں پھر سے کسی بھی مہینے کے اندر کسی بھی دنوں کے اعتبار سے وہ گنتی کو پورا کر دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ تو یہاں پر دو تفاسیر ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیۃ طعام مسکین پر دو تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر جو کہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو پھر جو شخص چاہتا تھا روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو وہ ایسا کر لیتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد والی آیت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، لفظ موجود ہیں، وہ آگے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور میں وہاں پر آپ کو سمجھا بھی دوں گا اس مسئلے کو۔ فرمایا کہ ایک تو کیا ہے، جب یہ آیت اتری جو بندے طاقت رکھتے ہیں وہ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اور وہ جو نہیں رکھتا تھا وہ فدیہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب وہ آیت اتری تو اس کے بعد یہ آیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور دوسری تفسیر جو کہ صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ اس یطیقونہ کی جگہ کیا پڑھتے تھے، یطوقونہ، یطوقونہ پڑھا کرتے تھے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، یتجشمونہ، کہ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں، جو ان لوگوں پر جو اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس کو یطوقونہ یہ بطور قراءت نہیں تھا، بلکہ یہ تفسیر اس کی بیان مقصود تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، کہ وہ ہر دن ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بوڑھے ہونے کے بعد انہوں نے 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی وہ کھلا دیا کرتے تھے، اور وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جو بندہ اس کا یہ معنی کرتا ہے کہ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، تو یہ معنی بھی درست ہے، اور وہ معنی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ بھی اس کے اندر مراد ہو سکتا ہے۔ تو دونوں تفاسیر کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہے، جو بندہ طاقت رکھتا ہے اس کے حق میں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا، بوڑھا ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور جس بیمار کے تندرست ہونے کی امید بھی نہ ہو وہ بھی اسی کے حکم کے اندر ہے کہ وہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دیا کرتے تھے، اور دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جو فدیہ دینا ہے وہ کیا ہے، ہر دن کی جگہ نصف سا فدیہ دے دے، یعنی کہ 1 کلو اناج دے دے، یا پھر ایک مسکین کو بلا کر وہ کھانا کھلا دے۔ تو ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن تطوع خیرا، جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، یعنی وہ ایک
کے بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ نقصان نہیں، اس کے لیے اجر کا باعث ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو کھلا دے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اللہ نے یہاں پر کیا ہے، یہ آیت جب اتری تو اس سے یہ مفہوم نکلا تھا، اور صحابہ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن عمر اور جو سلامہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو رکھنا چاہتا رکھتا تھا، جو نہیں رکھتا تھا وہ فدیہ دیتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ اگر تم رکھو گے یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، نقصان نہیں ہے اس میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ تو یہ آیت سمجھ گئے اس کو اچھی طرح کہ اب یہ حکم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق منسوخ نہیں ہوا۔ کن لوگوں کے حق میں؟ جو بوڑھے ہیں، طاقت نہیں رکھتے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہو، یا جو بیمار ہے جس کی صحت کی امید نہیں ہے، تندرست ہونے کی امید نہیں، اس کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ طاقت رکھتا ہے اس کے حق میں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کہ اب وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ اس کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ اور اس کی مزید دلیل کیا ہے وہ اگلے سبق کے اندر کل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔